دنیا کے اندر آج بہت سارا ماحول بے حیائی اور بے پردگی کا ہوا ہے۔ ماں کو باپ کو بھی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اپنے بچوں کو ہم کیا پہنا رہے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں کم عمری میں ان کو بے شرمی اور بے حیائی کے کپڑے پہنا کر ان کو گھمایا پھرایا جا رہا ہے۔ یہی پہ ان کی حیا کا بچپن ہی میں جب ان کا قتل ہوگا، بے حیائی بنے گی، بے حیائی کے ساتھ میں اس کے اوپر اثرات ہوں گے بے حیائی کے، جس کو کہتے ہیں کہ ہم بچپن ہی سے اس کو جو ہے حیا کی صفت اس کے اندر سے ختم ہو گئی۔ اب بتاؤ بڑی ہو کر کیا وہ باپ کی عزت کا جنازہ نہیں اٹھائیں گی؟ ماں کی عزت کا جنازہ وہ نہیں اٹھائیں گی؟ آج جو دنیا کے اندر مارے مارے روتے پھر رہے ہیں کہ ہماری بچی نے جو ہے بے پردہ ہو کر بازاروں میں گھوم رہی ہے، کسی نامحرم غیر کے ساتھ میں جو ہے اپنے تعلقات کو بنائے رکھی ہے۔ یہ غلطی ماں باپ کی غلطی ہے۔ اس بچی کا کیا قصور تھا؟ اس کو اگر تم نے تعلیم تربیت آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور شریعت، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حیا کے واقعات، صحابیات کے اللہ والیوں کے حیا اور پاک دامنی کے واقعات تم نے اس کو سنائے ہوتے، اور خود ماں نے بھی اس کے اوپر عمل کی ہوتی، خود دادی نے بھی اس کے اوپر عمل کی ہوتی، خود نانی نے بھی جو ہے اس کے اوپر عمل کی ہوتی، اس کے ساتھ رہنے والی چھوٹی چھوٹی خالائیں، چھوٹی چھوٹی جو ہے رشتہ داریں، ہم عمر کی بچیاں یا جو کچھ بھی ہے گھر کے مستورات، وہ سب کے سب اللہ کے دین کے موافق اگر زندگی پاک دامنی اور حیا کی اگر گزاری ہوتی، وہ بچوں کے اندر اثرات نہیں ہوئے ہوتے۔ بچے جو ہے اپنے بڑوں کو دیکھ کر ہی تو ہے زینا سیکھ لیتے ہیں۔ یہ دنیا کے اندر آج جو یہ آگ لگی ہے بے حیائی کی اور بے شرمی کی، اس کی وجہ گھر کے بڑے ہیں۔ گھر کی ماں، گھر کی بوڑھی عورت، دادا دادی، باپ بیٹی، بیوی، سب مل کے گھر کے اندر جو شیطان کو چلا کے جو ہے بے حیائی کے جو ویڈیوز لگے ہوئے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ غلط قسم کے اس کے اوپر کے جو ویڈیوز آتے ہیں وہ ساتھ میں بیٹھ کے دیکھتے ہیں۔ اب بتاؤ ایسے وقت میں جو ہے بچپن ہی سے جب پورا معاشرہ ماحول بے حیائی کا ہے، تو بتاؤ کہ وہ بچی آگے چل کے جو ہے کچھ غلط قدم اٹھا بیٹھتی ہے تو اس کا قصور کس کا ہے؟ یہ ذمہ داری گھر کے بڑوں کی ہے۔ اس لیے گھر کے بڑے بزرگوں کا ایک کام ہے بچپن ہی سے جو ہے اپنے بچوں کو کپڑے ٹھیک ٹھاک پہنائے۔ ہم دیکھ رہے کہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو ماں باپ جو ہے وہ بے شرمی اور بے حیائی کے کپڑے پہناتی اور گھما پھراتی۔ کیا ہوا؟ بچی تو ہے، بڑی ہو کے ایسا کرے گی کیا؟ دیکھو تسلیمہ نسرین نام کی ایک خاتون، اس کے والد محترم جو ہے عالم دین تھے۔ اب انہوں نے ان کے زندگی کے اندر کبھی یہ سوچا ہوگا کہ اپنی بیٹی آگے چل کے جو ہے نا مرتد ہوگی، اسلام کے خلاف، مسلمان برقعے کے خلاف سب میں زیادہ زہر اگر کسی نے اگلا ہے تو اسی نے اگلا ہے۔ اب وہ باپ عالم دین کبھی سوچا ہوگا کہ میری بچی جو ہے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت اور بے حیائی کے بات کو جو منع کیے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے خلاف میں یہ بچی جائیں گی؟ کبھی نہیں، خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ وہ تو اس خوش مزاجی میں رہا ہوگا کہ میں عالم ہوں،
میری بچی بھی جو ہے دیندار نکلے گی۔ آج بھی ہم اس خوش مزاجی میں جی رہے ہیں کہ ہمارے بچے کچھ نہیں ہوں گے، ہمارے بچے ایسے نہیں ہیں۔ اگر کوئی گھر کی بیٹیوں کو، ایک عام محاورہ ہے کہ گھر کی بیٹی جب بڑی ہوتی ہے تو پہلے باہر والوں کو پتہ ہوتا ہے اور گھر والوں کو بعد میں معلوم پڑتا ہے۔ ایسا نہ ہو ہمارے ساتھ میں، اللہ سب کی، سب بچیوں کی، سب گھر والوں کی حفاظت فرمائے۔ آج دنیا کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، سازشوں پہ سازش ہو رہی ہے۔ کتنی بھی چاہے باہر والوں نے سازش اگر کیے، اگر ہم نے ان کو، ہمارے بچیوں کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت سکھائے ہوتے، حیا اور پاک دامنی کا سبق دیے ہوتے، آنکھوں کی حفاظت کا سبق دیے ہوتے، اللہ میرا حاضر و ناظر ہے، دل کے خیالات اس کے درست کیے ہوتے، گھروں کے اندر تعلیم، تذکرہ، دعائیں، اعمال کے اندر وقت بتانا، یہ ماں اور گھر کے مستورات نے اگر کیے ہوتے تو یہ بچیاں بھی ان کو دیکھ کر جو ہے نورانی اعمال کے اندر، جو روحانیت کے اعمال میں لگی ہوتی۔ آج سب نفسانیت کی باتیں ہیں، نفس کو تو چاہیے ہی کہ بری باتوں کی عادی ہے، نفس کو تو گرمی ہی چاہیے۔ اب سکون والا کام، رحمت والا کام، اللہ کے دین کا، قرآن کی تلاوت، اللہ کے دین پہ عمل، نمازوں کی پابندی، اشراق، چاشت، اس کے ساتھ اسکول کی پڑھائی، اسکول کے پڑھائی کے ساتھ ساتھ میں ہم جو ہے ہمارے بچوں پر دھیان رکھے کہ باہر کی بچیاں کبھی کبھار بچوں کو جو ہے ہمارے عادت نہیں ہوتی، مگر گم سم سے جو ہے شیطان یہی کام کرتا ہے۔ باہر کی بچیوں کو واٹس ایپ اور فیس بک کے نمبر، ان کے سہیلیوں کے ساتھ جن کے یہ ایسے واٹس ایپ اور فیس بک کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں، ہمارے بچوں پر بھی ہم دھیان رکھیں کہ کہیں ان کے ساتھ ہمارے بچیاں تو کنیکٹڈ نہیں ہے۔ ہمارے جو موبائل ان بچوں کو ہم دیتے ہیں اس پہ بھی دھیان رکھیں۔ یہ ساری باتوں کا مجموعہ، یہ عزت کی حفاظت، ناموس کی حفاظت ہم کو اپنی خود کرنا ہے۔ کئی مرتبہ ہمارے پاس کئی مستورات روتے ہوئے آئی ہے، ہمارے بچیوں کے لیے دعا کرو۔ ایک مرتبہ تو میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا، رات کو 1 بجے جو ہے تقریباً فون آیا کہ آپ کہاں ہو؟ میں نے کہا گھر پہ ہوں۔ تو باہر آئے ہیں آپ کے، ہم گھر کے، تو اب گھر کے باہر آئے ہیں اتنے دیر رات کو، تو منع کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ میں اٹھ کر جو ہے وضو کر باہر چلا گیا، تو انہوں نے بولی آپ کی درخواست ہے، آپ ہمارے گھر پہ چلیے، بہت ضروری بات کرنی ہے آپ سے۔ اب جب رات میں چلا گیا اور جا کر وہاں بیٹھ گیا تو بتائے کہ ہماری بچی جو ہے، نعوذ باللہ، اللہ کسی کے ساتھ ایسا وقت نہ لائے، ہماری بچی جو ہے کل دوپہر سے جو ہے گھر پہ واپس نہیں آئی ہے، اور اس نے خط لکھ کر گئی ہے کہ مجھے ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرنا، مجھے جو ہے ایک لڑکا پسند آیا، میں نے اس کے ساتھ شادی کر لی، اور ہم خوشی جو رہنے کے لیے دوسرے طرف جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے درخواست کی کہ آپ اسی وقت میں کچھ عمل کیجئے، کچھ دعا کیجئے۔ مجھے اس وقت میں بہت غصہ آیا۔ میں نے کہا کہ یہ بات عمل اور دعا سے تو بے شک ہوتا ہے، قرآن اور سنت اور شریعت، اللہ نے جو بتائے ہوئے دعائیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اکابرین امت نے جو بھی دعائیں بتائے ہیں، اس سے بے شک کام ہوتے ہیں، مگر ظاہری طور پر بھی اپنا جو کام تھا وہ کام کرنا تم بھول گئے۔ جب اللہ کو یاد کرنا تھا تب اللہ کو یاد نہیں کیے، حالات آنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول یاد آئے۔ اب اس وقت میں دعائیں عمل بھی اگر کر لیے تو بچی اگر واپس آئی ٹھیک نہیں آئی، ان کے دعاؤں میں، ان کے عمل میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ ارے بھائی، ہمارا تو کام ہے دعا کرنا، قبول ہو یا نہ ہو، ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ دنیا میں قبول ہو جائے الحمدللہ، نہیں قبول ہوا تو آخرت میں ہم کو اس کا انعام ملے گا ان دعاؤں کا۔ مگر حالات ایسے ہیں کہ وہ دعا نہ کریں، یہ جو پیر ہے، یہ جو حضرت ہے، ان کی دعاؤں میں کوئی اثر نہیں ہے، ہماری بچی واپس نہیں آئی،
ایسے ایسے انہوں نے بات کیے ہیں۔ بعد میں یاد دلا کے دے کہ آپ نے عمل کیے تھے مگر کچھ فرق نہیں پڑا۔ میں نے کہا ارے بیوقوفو، ہمارے عمل سے کیا ہوگا؟ پوری زندگی کا تمہارا عمل جو ہے بے حیائی اور بے پردے کا رہا ہے، اب تمہارے اس زندگی بھر کے بے پردے اور بے حیائی کے عمل کے مقابلے میں ہماری چند لمحوں کی دعائیں کیا کام کرے گی؟ ہاں اللہ چاہے تو وہ ہو سکتا ہے، مگر وہ کب؟ اگر تم نے زندگی بھر حیا اور پاک دامنی کا اپنے بچوں کو سبق پڑھائے ہوتے، مگر کسی طریقے سے بہلا پھسلا کر ہماری بچیاں چلی گئی ہوتی، یا کچھ ایسا حادثہ ہوا ہوتا کہ بچے کو جو ہے کڈنیپ کر لیا یا کچھ ہو گیا، یا اچانک سے وہ بچے ایسی نہیں تھے مگر اس کے اوپر کچھ تصرفات چلا کے شیاطین کے گندے اعمال کر کے ہمارے بچیوں کو ہپنوٹائز کر کے جو ہے اگر انہوں نے جو ہے ذہن بدلا ہوتا تو بے شک دعا اور اس کا عمل کا جو ہے ضرور ہوتا۔ اصل میں جو ہے باہر والی زندگی، باہر والے اعمال اور اندر والے اعمال دونوں کا نام زندگی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے منتر پڑھے جیسا قرآن پڑھ لیے، منتر پڑھے جیسا ذکر کر لیا اور فوراً اثر ہو گیا۔ آج ہمارا معاشرہ اور ماحول اسی طرح سے ہے کہ ہم کو تو صرف ایسا فرق دکھنا کہ اب بھی دعا پڑھ لے تو فوراً جو ہے ایک جن حاضر ہو جائے، بولو میرے آقا کیا حکم ہے، ایسا ایک جو ہے ایک خیالات ہمارے ذہنوں کے اندر ہم نے بنا کر رکھے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے حفاظت عطا فرمائے۔ دیکھو اپنے گھروں کے اندر روزانہ جو ہے اللہ کے ذکر کی پابندی، قرآن کی تلاوت، روحانی معاملہ تم جب اپنے گھروں کے اندر رکھو گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو ہے نا گھروں کی حفاظت فرمائیں گے۔ ان کو جب روحانیت اور نفسانیت کا سبق ہمارے بچوں کے سامنے آئے گا وہ ضرور جو ہے انشاءاللہ وہ جو ہے اللہ کے دین پہ چلنے والے، قرآن اور سنت اور شریعت پہ چلیں گے۔ کیا ماحول تھا ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر القرون کا زمانہ ہے۔ ایک ایک چھوٹی چھوٹی بچیاں پردے کے اندر، ایک ایک مستورات پردے کے اندر، ایک ایک جو ہے ہمارے بھائی نظروں کی حفاظت، صحابہ رضی اللہ عنہ کی نظروں کی حفاظت، صحابیوں کی نظروں کی حفاظت، دل کی حفاظت، جذبات کی حفاظت۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اصل جو ہے دین سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ آج ہم نے جو ہے بیانات اور اس کو جو ہے بڑی چیز سمجھ کر رکھے ہیں۔ بے شک سننا چاہیے، سیکھنا چاہیے، مگر گھر کے اندر بیٹھ کے کچھ وقت اپنے گھر والوں کو دیجئے، اپنے بچوں کو دیجئے، ساتھ میں لے کے بیٹھ کے ان کو محبت سے، پیار سے، شفقت سے کچھ کھلا پلا کے گھر کے اندر جو ہے سمجھائیے۔ وقت کے حالات نزاکت ان کے سامنے رکھیے۔ علماء کرام کے پاس جو ہے ان کے جو نصیحت جو ہوتی ہے، ایک کلچر پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے جو کورسز ہوتے ہیں، جیسے خانقاہوں کے اندر بھی جو ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا ایک کورس ہوتا ہے، یا آج اس کا نام رکھا گیا ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، مگر اصل میں جو ہے اپنے اندر کے رذائل کو ختم کرنے کا نام ہی جو ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے۔ پھر بھی کچھ ایسے انسٹیٹیوٹ آج دنیا کے اندر ہے، ہمارے خانقاہ ہاشمیہ کے اندر بھی، تمل ناڈو کے اندر خانقاہ ہے، وہاں بھی جو ہے اپنے بچیوں کو لے کر جائے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اصلاح کی باتیں ہوتی ہے۔ مہاراشٹر کے اندر بھی، شہر انداپور کے اندر بھی اللہ کا ذکر کا نظام الحمدللہ پچھلے کچھ سال سے ہوا ہے۔ اب اس کے لیے بھی جو کچھ انتظامات چل رہے ہیں، انشاءاللہ دعا کیجئے، وہاں بھی جو ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے ساتھ میں، روحانیت کے ساتھ میں، دین اور دنیا دونوں کی کامیابی کے لیے جو قرآن اور حدیث کے اندر جو باتیں بتائی گئی ہے وہ انشاءاللہ جو ہے امت کے سامنے رکھ کر جو ہے امت کو یہ سمجھایا بجھایا جائے، امت کو قریب لایا جائے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ خانقاہوں سے جڑے رہے،